بلند و بالا پہاڑ ہے اور یہاں قوم کے لوگ ہیں، یہاں اللہ کے نبی ہیں، نظریں سب کے پہاڑ پر ہیں کہ اب دیکھنا ہے کہ اگلا منظر کیا ہوتا ہے۔ ابھی سب یہ دیکھ ہی رہے ہیں کہ اچانک کچھ ایسا ہوتا ہے کہ سب کانپ جاتے ہیں۔ عجب منظر ہے، اللہ کا نبی یہاں، قوم یہاں، پہاڑ وہاں، آہستہ آہستہ پہاڑ اپنی جگہ سے، پہاڑ گویا پھٹنا شروع ہوا، پتھر اڑ اڑ کر ایک طرف گرنا شروع ہوئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اب سب کی نظریں ایک دوسرے پر نہیں ہے بلکہ سب کے نظریں پہاڑ پر ہیں۔ ایک عظیم الشان الجثہ، ایک اونٹنی اپنی پوری شان کے ساتھ، پوری شوکت کے ساتھ اس پہاڑ سے باہر آئی۔ سب اس اونٹنی کو دیکھ رہے ہیں، سب دم بخود ہیں۔ اب سرداروں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اگلی بات کیا کرنی ہے۔ گویا وہ اونٹنی خود کھڑے ہو کر اپنے عمل سے یہ کہہ رہی ہے، اپنے اس ایکشن سے یہ کہہ رہی ہے کہ تم نے نشانی کے طور پر مجھے طلب کیا تھا، دیکھو اللہ نے مجھے بھیج دیا۔ تو ظاہر ہے پہلا سوال یہ کہ اب لوگوں نے کیا کیا؟ وہ لوگ جو خود یہ چیلنج کر رہے تھے کہ اونٹنی آ گئی تو ایمان لے آئیں گے، اور اسی انداز سے آ گئی جس طریقے سے کہا تھا کہ پہاڑ کے بطن سے نکل آئی ہے۔ اس اونٹنی کو کسی اور اونٹنی نے پیدا نہیں کیا۔ اب اس اونٹنی کا روٹین کیا ہے؟ ان کے علاقوں میں گھومتی رہتی، جہاں سے چاہتی چرتی، جب چاہے کنویں پر چلی جاتی۔ اور وہ کنواں بڑا ایک مرکزی کنواں تھا جہاں پر وہ اونٹنی جا کر پانی پیتی تھی۔ کچھ جگہوں پر ہے یعنی وہ کنویں کا سارا پانی پی جاتی تھی۔ ایک آیت کا ترجمہ ہے اسی حوالے سے، کیا ہے؟ تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک معجزہ آ چکا ہے۔ یہ اونٹنی کے بارے میں کہا، اس اونٹنی کو معجزہ کہا گیا۔ آگے سنیے کیا کہا اس اونٹنی کو، کہا یہ ناقۃ اللہ ہے۔ ناقۃ اللہ، ناقہ یعنی اونٹنی، اللہ کی اونٹنی ہے، تمہارے اللہ کی طرف سے ایک معجزہ آ گیا ہے، یہ ناقۃ اللہ ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے معجزہ ہے۔ اس اللہ کی اونٹنی کو آزاد چھوڑ دو تاکہ اللہ کی زمین پر چرتی پھرے، اور تم اسے بری نیت سے ہاتھ بھی نہ لگانا ورنہ دردناک عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ قرآن میں آیت آئی جس میں وارن کیا گیا کہ یہ عام اونٹنی نہیں ہے، اللہ کی اونٹنی ہے، اللہ کا معجزہ ہے، ہاتھ نہ لگانا بری نیت سے ورنہ عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ یہ جو عظیم الشان کنواں ہے جو کہ وادی کے درمیان ہے، اب آج کے بعد سے اس کنویں کے پانی کا بٹوارا ہوگا۔ کیا مطلب ہے؟ اور ساتھ میں کہا یہ حکم میں نہیں دے رہا ہوں، یہ حکم اس اونٹنی کا رب دے رہا ہے۔ ناقۃ اللہ، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، کہ پوری قوم سمود ایک دن کنویں سے پانی پی سکے گی، جبکہ ایک پورا دن اس اونٹنی کا ہوگا، دوسرے دن صرف اونٹنی اس کنویں سے پانی پی سکے گی بس۔ ایک طرف اللہ کا معجزہ ہے جو ان کے درمیان سے گزر رہا ہے، اس کی نہیں مان رہے، ایک طرف ناقۃ اللہ ہے جو ان کو روزانہ دکھ رہا ہے، اس کی نہیں سن رہے، اس کو نہیں دیکھ رہے۔ اس گھٹیا آدمی کو اپنا ہیرو بنا رہے ہیں جس کے بارے میں قرآن نے اس کو اشقا کہا۔ اشقا، اس کی تفصیلات آ گئی۔ اب یہ آدمی سیلیکٹ ہو گیا ہے اور اب اس کو کہا گیا کہ تم نے ایک کام کرنا ہے، اس اونٹنی کو قتل کرنا ہے۔ یعنی اب یہ قوم ناقۃ اللہ، اللہ کے معجزے، اللہ کی اونٹنی کو قتل کرنے پر اتر آئی ہے۔ کون سی اونٹنی؟ جو ان کے مطالبے پر آئی ہے، اونٹنی کو قتل کرنا ہے۔ کہ صالح علیہ السلام کی قوم نے اللہ کے معجزے کو، ناقۃ اللہ کو، اللہ کی اونٹنی کو قتل کر دیا ہے۔ اس اونٹنی کو قتل کر دیا ہے جس کے بارے میں صالح علیہ السلام نے کہا تھا کہ اس کو بری نیت سے ہاتھ بھی نہ لگانا، یہ اللہ کا معجزہ ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ اس کو قتل کر دیا ہے، پہلا بڑا کام۔ اگلا بڑا کام کیا کیا؟ قتل کرنے کے بعد شرمندہ نہیں ہے، پریشان نہیں ہے، نادم نہیں ہے، انہی اللہ کے نبی کو چیلنج کر کے کہہ رہے ہیں۔ قرآن کی آیت کا مفہوم ہے کہ اے صالح علیہ السلام، یہ کام جو ہم نے کرنا تھا وہ تو کر دیا، اب آپ ایک کام کیجئے۔ وہ کیا؟ آیت کا مفہوم ہے لے آئیے وہ عذاب جس سے ہمیں ڈرایا کرتے تھے، لے آئے وہ عذاب۔ خود چیلنج کر رہے ہیں، لے آؤ وہ عذاب جس سے ہمیں ڈراتے تھے۔ صالح علیہ السلام نے کیا کہا؟ اس وقت کوئی عذاب آیا؟ نہیں آیا۔ صالح علیہ السلام نے ایک بات کہی، کہا گھروں کو جاؤ، گھروں کو جاؤ، 3 دن انتظار کرو۔ قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ و مفہوم ہے انہوں نے آپس میں قسمیں کھا کر عہد کیا، ہم رات کو اس پر، یعنی صالح علیہ السلام، ہم رات کو اس پر اور اس کے گھر والوں پر شب خون مار دیں گے۔
پھر اس کے وارث سے کہہ دیں گے ہم صالح کے گھر والوں کے موقع ہلاکت پر گئے ہی نہیں، ہم بالکل سچ کہتے ہیں۔ کہ کس انداز سے صالح علیہ السلام کے گھر پر حملہ آور ہونا ہے تاکہ آج یہ قصہ ہی تمام ہو جائے۔ پہلے اس اونٹنی نے پریشان کیا ہوا تھا، اس کا کام تمام کر دیا ہے، اب اللہ کے نبی کو شہید کر ڈالو تاکہ بات ہی ختم ہو جائے۔ یہ لوگ صالح علیہ السلام کے گھر کے قریب کھڑے ہیں، قتل کی فائنل پلاننگ کر رہے ہیں کہ اچانک کیا ہوا، آسمان سے پتھر برسنا شروع ہوئے، پتھروں کی تعداد میں اضافہ ہوا، مزید پتھر برسے، مزید پتھر برسے، اتنے پتھر برسے کہ اللہ تعالیٰ نے پتھر برسا کر ان سارے گروہ کو جو صالح علیہ السلام کو قتل کرنے آیا تھا کچل کر ہلاک کر ڈالا۔ تو دیکھتے ہیں کہ شہر کے باقی لوگ بھی اپنے اپنے گھروں سے باہر ہیں۔ ارے تم سب کیوں باہر ہو؟ اب سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، سب حیران ہیں، سب پریشان ہیں، یہ کیا ہو گیا؟ سب کے چہرے زرد ہو گئے۔ جو چہرے زرد تھے وہ ٹھیک ہو گئے؟ نہیں، جو چہرے زرد تھے وہ ٹھیک نہیں ہوئے۔ اب جب صبح قوم بیدار ہوئی ہے، سب نے ایک نیا منظر دیکھا ہے، سب کے چہرے سرخ ہو گئے۔ یہ تیسرا دن ہے، ہفتے کے روز قوم بیدار ہوئی، اب اٹھ کے کیا دیکھا؟ کیا سب کے چہرے ٹھیک ہو گئے؟ نہیں۔ کیا سب کے چہرے سرخ رہے؟ نہیں۔ ارے پھر کیا ہوا؟ اب جب صبح اٹھے ہیں، سب نے ایک دوسرے کو دیکھا ہے، عجب نظروں سے دیکھا ہے، اب خوف سے کانپ رہے ہیں، اب ڈر سے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اب کہنے کی ہمت بھی نہیں ہو رہی کہ اب کیسے بتائیں کہ اب کیا ہوا ہے، کیوں اب کیا ہوا ہے۔ وہ چہرے جو پہلے دن زرد ہو گئے تھے، وہ چہرے جو دوسرے دن سرخ ہو گئے تھے، آج یہ چہرے سیاہ ہو گئے ہیں۔ 3 دن ہو گئے نا۔ کیا یہ تھا صالح علیہ السلام کا عذاب؟ جواب تھا نہیں، یہ عذاب نہیں تھا، یہ تو عذاب کا آغاز بھی نہیں تھا۔ صالح علیہ السلام اپنے کچھ اہل ایمان کو ساتھ لیا، صالح علیہ السلام بستی سے کوچ کر گئے ہیں۔ اب اللہ کا نبی بستی سے چلا گیا ہے، اب بستی والوں کے ساتھ کیا ہوا اب آپ یہ سنیے۔ بلند و بالا پہاڑ جن کے اندر ان کے محلات تھے، اب وہ پہاڑ اپنی اپنی جگہوں سے ہلنا شروع ہوئے، گویا وہ پہاڑ خود انہی مکانات پر گرنا شروع ہو گئے۔ لوگ قبروں میں دفن ہوتے ہیں، لوگ پانی میں غرق ہوتے ہیں۔ قوم سمود وہ بدبخت ترین قوم تھی جو پہاڑوں میں دفن ہو گئی، ان کو اپنے گھروں سے نکلنے کا موقع نہیں ملا، پہاڑ ان کو کھا گئے، زلزلے نے انہیں تباہ کر دیا۔ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے صالح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں، نمبر 1، ان کو ہولناک چیخ کی صورت میں عذاب نے آ پکڑا۔ وہ ایک چال چلے، ہم بھی ایک چال چلے، اور پھر ان کو کچھ خبر نہ ہوئی۔ سو دیکھ لو ان کی چال کا ہم نے کیا انجام کیا، ہم نے ان کو اور ان کی قوم سب کو ہلاک کر ڈالا۔ اب یہ ان کے گھر ان کے ظلم کے سبب خالی پڑے ہیں۔ یہ ہے وہ گھر جو آج بھی مدینہ منورہ سے 3.5 گھنٹے کی ڈرائیو پر موجود ہے۔ مقام العلا کہا جاتا ہے اس مقام کو۔